نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء آقائے دو جہاں سیاہ لمکان باعث کون و مکان رسول انس و جہاں سید سروران حامی بے کساں نیر تاباں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام. کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب احباب بھی اور میری جمعۃ المبارک دی اس نشست حاضری قبول فرمائے. آج دی گفتگو دا جو میں موضوع دا انتخاب کیتا ہے موضوع سخت ہے. آج کل دے ساڑھے جو ملک پاکستان کے واقعات رونما ہو رہے انہیں جو قصور دے اندر ہونے والا ایک بچی دا جو ظلم ہے اس نے قدیم دور کی اس یاد نو پھر تازہ کیتا جدو لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سکتے. بہت بڑا سانحہ اور بہیمانہ قتل اور درندگی اور صفاقیت کی ایک مثال. تو اس نے اسباب اور علل انہاں کا جائزہ لیا جائے کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوندے اور ایسے واقعات کی رونمائی اور وقوع پذیر ہونا بلا سبب نہیں ہوتا. یہ پیچھے اسباب ہوتے. آؤ آج دی اس گفتگو ایک جائزہ لگے کیونکہ اسباب نے جنہ دی وجہ تو معاشرے دے اندر یہ چیزاں پیدا ہو رہے. ایسے کثرت نال واقعات نے مثلا اخبار میں ایک خبر ہے ایسی میں بھی پڑھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک سال کے اندر 17,000 لڑکیاں نے اپنی شادی کورٹ جا کے قید کی. یہ ریکارڈ ہے. گھر کو لڑکیاں بھاگ گئی ہیں اور انہوں نے خود شادی کی 17,000. انہیں 4,000 لڑکیاں وہ نے جنہوں کی پہلے شادی ہوئی سی اور انہوں نے بچے سن 4,000 عورتوں نے 17,000. تو اتنی عورتوں نے
پھر شادی کی تھی اور یہ رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا اور اس کے اندر ترقی ہے۔ اس نے اسباب کا جائزہ لگیا، جتنی دیر تک اسباب کا جائزہ لے کے انہوں نے ستے باب نہ کری ہے کیتا جائے اتنی دیر تک بیماری رکتی نہیں۔ فار ایگزامپل کسی بندے کو شوگر پرابلم ہے، شوگر کا مرض ہے، اس بندے کو تسی انسولین لگوا دیں ہو، اچھے ڈاکٹر کو لے جاتے ہو، بڑی اچھی دوائی دے ہو، لیکن اگر وہ میٹھا کھانا بند نہیں کرتا اور مسلسل گڑ کھائی جا رہا ہے، میٹھیاں چیزاں مٹھائی وغیرہ وہ مسلسل کھائی جا رہا ہے، تو ڈاکٹر بھی اچھی دوائی بھی اس کو اثر اس چیز کا اتفاق کرتے ہو کہ روکنا پڑے گا کہ وہ کڑے اسباب نے جنہاں کو شوگر اپ ہوتی ہے انہاں نے تھوڑا جہا روکیا جائے اور نال دوائی استعمال کی جائے تاکہ طبیعت اندر افاقہ محسوس ہو جائے۔ سو جو یہ واقعہ ہے اور بڑا سوشل میڈیا کے جسٹس فار زینب اور اس بچی دے بارے، اور چونکہ میڈیا کا طریقہ ہے کہ وہ پھر ایسی چیزوں کو بڑا بیان کرتے ہیں اور بڑا طریق ہے جان دینے جو اس طرح ہونا کرتے ہیں تجھے سب واقف ہو، تو اس کا بڑا ایسے واقعات کتنے ہی ہوتے ہیں جڑے سامنے نہیں ہوتے، جتنے سامنے ہوتے ہیں اس تو زیادہ تعداد کئی گنا ہوئے جڑے سامنے نہیں ہوتے، اور شریف لوگ اپنی عزت کی وجہ تو انہوں دبا دے دیں اور وہ ظہور ہونا کا منصہ شعور کے واقعات نہیں آنے۔ سو ضرورت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے جو اسباب اور علل میں انہوں کا جائزہ لیا جائے کہ پرابلم ہے کہ جس وجہ سے واقعات وقوع پذیر ہوں گے، سو اس کا جائزہ لینا واسطے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میں اور تھوڑے سامنے حاضری گفتگو کرانا اپنے وقت مقررہ کے اندر میرے بھائی اس کو سماعت فرما لینا، اللہ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید کی ارشاد فرما دے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تواڈی اولاد اور مال تواڈی واسطے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ مال امتحان ہے کہ تسی خرچ کیویں کرتے ہو، اولاد امتحان ہے کہ انہاں دی تربیت کیویں کرتے ہو۔ میرا اکثر اپنے دوستان نال اس بارے گفتگو ہوتی ہے جڑے میری گفتگو سنتے ہیں کہ ایسی اولاد تے ساڈے کول اللہ عطا کر رہا ہے اور ہو جاتی ہے فطری تقاضے تو بعد، لیکن اکثر لوگ باپ بنن تو بعد بھی اس چیز تو نا آشنا ہوندے کہ اسی باپ بنتے ہیں تے ساڈے فرائض کی ہیں۔ بھائی دیکھو ایک چھوٹا جہا عہدہ ہے پولیس، کسی بندے کو پولیس سے بھرتی کرن تو بعد اتنی دیر تک تھانے تعینات نہیں کیتا جاتا جتنی دیر تک وہ ٹریننگ نہ ہو جائے۔ کسی بھی فوج کے اندر کسی فوجی کو اتنی دیر تک یونٹ نہیں بھیجا جاتا جتنی دیر تک اس کی ٹریننگ نہ ہو جائے، لیکن جس کو باپ کے مرتبے تے فائز کیتا جاتا ہے، یعنی جس بچے کی شادی کر دیتی جاتی ہے اور وہ شادی شدہ ہونے کے بعد باپ بننے کے قابل ہو جاتا ہے اور باپ بن جاتا ہے، اس بندے کو یہ نہیں سکھایا جاتا، نہ وہ سیکھتا ہے کہ باپ بننے کے بعد میری ڈیوٹیاں کی، شوہر بننے کے بعد شوہر کی ڈیوٹی ہے، باپ بننے کے بعد باپ کی ڈیوٹی کی۔ اسی اپنی اولاد کے بارے ڈیوٹی ٹھیک نہیں لیتے، بڑی غلطی ہے۔ ساری ڈیوٹی نہیں صحیح، باپ اچھا نگران نہیں، باپ ڈیوٹی غفلت برتتا ہے، ماں ٹھیک ڈیوٹی نہیں کر رہی جس کو اگلی نسل خراب ہو رہی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے اسباب ہیں۔ سن لو، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے سانو تربیت دا بل سکھایا، جب بچے سمجھدار ہو جان، بچے سمجھدار ہو جان تے انہاں دے بستر الگ کر دو۔ واہ محبوب سنا تواڈے اس ایک جملے وچ کتنی حکمت ہے۔ انہاں دے بستر یعنی وہ بہن بھی آ لے نا بچے، بہن آؤ
وقت بیٹھتے گھرائیں چ بچے کٹھے سوندے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب بچے سمجھدار ہو تو انہوں نے بستر، کیا کوئی سمجھ سکتا ہے اس حکیم مطلق دے حبیب پاک نے اس جملے کے اندر سانو کی سمجھایا کہ بستر الگ کرتے؟ اس کو سمجھنے راستے ایک اور حدیث سماعت کر، حضور کھڑے، اندھیرا ہے، حضور کے کوڑے خاتون کھڑی ہیں، دو انصاری مسجد کے دروازے کو کھلے، یہ میں رپیٹ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام انہوں نے کیا گزر گئے، حضور نے بلایا واپس آؤ، وہ واپس آئے، میرے آقا فرماتے ہیں میری بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب جا سکتے، توجہ ہو گئی؟ یا رسول اللہ اسی یہ سوچ سکتے ہیں کہ تواڈے کو کوئی عورت کھڑی ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں تسی سوچ نہیں سکتے، لیکن شیطان انسان یا رگیں خون بن کے دوڑتا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں بہن تے بھائی بھی اکٹھے ایک بستر تے نہ سوڑ جے تو سمجھدار ہو جائے۔ بھائی توجہ ہو گئی آپ حضرات؟ اور آپ اس کو سمجھ رہے ہو اس احتیاط کا مطلب کی جو میرے نبی پاک سرکار نے سب عطا فرمائی کہ بہن اور بھائی، کیا بہن اور بھائی تو بھی کوئی پاک رشتہ ہو سکتا ہے؟ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، بہت مقدس رشتہ ہے، بہت پاک رشتہ ہے، لیکن میرے آقا جنہ دا سی کلمہ شریف پڑھنے ہیں، سرکار فرماتے ہیں انہوں نے نماز دا حکم دیو کہ نماز پڑھ، اسی یہ حکم بھی نہیں دیتے۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے بچیاں کو حکم دیو کیوں نماز پڑھ، اسی بچیاں کو نماز دا حکم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اسے خود نماز نہیں پڑھتے۔ نماز دا حکم دینا سے ضروری ہوتا ہے بندہ پڑھے آپ نماز، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ آپ مسجد نہ جائے تو بچے واقع پڑھ، تو اس واسطے سے کبھی بچیاں کو نماز دا نہیں آتے۔ جڑا بچہ 5 وقت کا نماز پڑھے گا وہ بھی ذہن کی تربیت اور ہوتی ہے۔ جس بندے نماز نہیں پڑھنی ہوتی بچے کی اور چیز تربیت کا ذہن کا معیار ہو رہے، جڑا نماز پڑھتا ہے وہ تربیت کا معیار اور ہے۔ اسی بچیاں کو نماز نہیں کہتے، کیوں؟ وجہ تواڈے سامنے ہے، کیونکہ اسی خود نماز نہیں پڑھتے۔ بھائیوں گلاں ساریاں بندے سن لیندے نے، سارا کو عمل نہیں ہوتا۔ میں مسلسل طور پر سمجھا رہا جانی ہے، انہوں نے یاد رکھنا تواڈی ذمہ داری، ایک ذہن بن جائے گا تواڈا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بہن اور بھائی کا بستر الگ کرنے کا مطلب ہو گیا کہ اگر بہن اور بھائی ایک بستر تے نہیں لیٹ سکتے پھر وہ ایک موٹر سائیکل تے بھی نہ بیٹھے، کیونکہ مقصد ہے کہ انہوں نے وجود دعا دے الگ ہونا، حالانکہ وہ بچے وہ جوان نہیں، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ موٹر سائیکل تے بھی بیٹھے انہوں کا وجود انہوں نے ایک دوسرے دے نال نہ لگے۔ ویسے آج کل جو طریقہ ہے کہ ایک طرف بچیاں پیچھے بیٹھتی ہیں تو انہوں نے وہ ایک طرف چہرہ کر کے بیٹھتی ہیں، شاید یہ طریقہ صحیح کوئی بہتر طریقہ ہے، دوسرے طریقے میں ہوں جس طرح کے پہلے لوگ بیٹھتے ہیں، الگ بیٹھا کر الگ رہا کر۔ شریعت حکم دے رہی، شریعت کا حکم کیا ہے عزیزو؟ شریعت کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے حرمت مصاہرت۔ شریعت کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ایک قانون ہے حرمت مصاہرت، یعنی اگر تہاڈی بیوی دی بہن یا وہ رشتہ جنہ کا ایک نکاح اکٹھیا ہونا جائز نہیں، ایسا رشتہ جنہ کا ایک نکاح اکٹھیا ہونا جائز نہیں، ایسی عورتیں جنہ کا ایک نکاح اکٹھیا ہونا جائز نہیں، انہیں جو کوئی عورت بھی ہوئے اس سے سر تے کپڑا بریک ہوئے تے اس مرد کو دے سر تے ہاتھ رکھنے کا بھی شریعت حکم نہیں دے، اور اگر شہوت نال دے کسے وجود دے حصے کو مرد نے ٹچ کر لیا تو دی بیوی دے تے حرام ہو جائے گا۔ حرمت
مساحرت ثابت ہو جائے. شہوت نال اس عورت کو ٹچ کر لیا جی نکاح وچ مثلاً تہاڈی بیوی دی بہن انہوں شہوت دی وجہ تو تسا ٹچ کیتا تو تہاڈی بیوی تہاڈے نکاح وچوں خارج ہو گئی. اس کو حرمت مساحرت ثابت ہو گئی. شریعت اس کا حکم دے رہی ہے کہ ایسا نہ کرو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کمرے کے اندر ہوئے شرف شریف کا حکم ہے سن لو باپ اور بیٹی بھی ایک کمرے کے اندر کلے نہیں ہونے چاہیے. بھائی توجہ ہے احتیاط ہے. باپ اور بیٹی بھی ایک کمرے میں اکیلے نہ ہونا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جتھے مرد اور عورت کلے ہو تیسرا ہونا شیطان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو کسی نے سوال کیا آقا اگر دیور ہوئے بابی کے دیور ہوتے پھر فرمایا دیور تو موت ہے. حضور نے فرمایا دیور موت ہے. دیور تو موت ہے. انہوں نے اکٹھے ہونے کا حکم نہیں. عزیزو اگر سسر نو اس دی بہو دبائے اس نے پیر دبائے سسر نو بہو دبائے تو سسر تے بڑی دور ہے. شریعت کے لیے بیٹی جوان ہوئے کہ وہ باپ دے پیر بھی نہ دبائے. بھائی توجہ ہے حضرات. بیٹی جوان ہو جائے تو باپ دے پیر بھی نہ دبائے. اور اگر ایسی صورتحال ہوئے کہ بیٹی اور باپ ایک جگہ تے ہون اور اس کو باپ کو خدمت کی ضرورت ہوئے تو بھی اس وقت جو موجود عالم دین نے وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن دیکھ کے فتویٰ دین کہ ہاں اس صورت سے وہ جائے تھے کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرتے پھر کرے. یہ شریعت تو ہٹے عدم اعتماد نہیں کرتی احتیاط کا حکم دے رہی. نہ باپ ایسے ہوتے نہیں باپ ایسے ہوتے نہیں. شریعت کو باپ کے بلاد اعتماد ہے لیکن شریعت احتیاط دستی ہے ساڑھی بات. توجہ ہے ذرا. اجے میں شریعت کی احتیاط دساں گا پھر اپنی بے احتیاطیاں دساں گی جو ہو جیسی کرتے ہیں. پہلے ذرا احتیاط ہو جائے پھر اپنی بے احتیاطی پھر درمیانی جو کو راستہ بھیج لا کے کیا ہے بہتر ہے. پہلے ذرا شرح شریف کی احتیاط رکھو. شرح شریف حکم دیتی ہے کہ اگر بیٹی سو رہی ہے میرے بچے توجہ فرماؤ اگر بیٹی سو رہی ہے باپ اس کو اٹھان نہ چاہے. بھائی توجہ ہے آپ کے مسئلے. ایک کمرہ ہوگا ایک بیٹی سو رہی ہے اور باپ اس کو اٹھانا چاہتا ہے تو باپ نہ جائے. کیوں؟ عالم نیند دے اندر انسان دے وجود تو کپڑا ہٹ جاندہ ہے وہ دے سر تو دوپٹہ لے جاندہ ہے یا وہ دے جسم دے کسی حصے تو کپڑا ہٹے ہے. باپ جائے گا تو غلط ہوئے گا. وہ بہن کو بھیجے یا اس کی ماں کو بھیجے کہ جا بیٹا اپنی بیٹی نو یا اپنی بہن کو اٹھا. شرح شریف کچھے تے مگر لفظ اٹھا رہی. عزیزان محترم شرح شریف کا حکم ہے ساڑھے معاشرے رواج 32 سال 33 سال کی عمر نکاح. شرح شریف حکم دیتی ہے جب بچے جوان ہو جان بالغ ہو جان تو اس کے بعد انہوں نے فوراً شادی کرتے ہو. یہ شریعت کی احتیاط ہے. حضرات شریعت کا حکم سن لو. ماما چاچا تایا کزن جدو گھر چون عموماً عورتاں انہاں لڑکیاں ہاتھ ملا دیندیاں یا او پیار نال ماموں دے گلے وچ یا چاچو دے گلے وچ او ماما ڈال دیندیاں. شرع شریف اس نوں جائز قرار نہیں دیتی. یہ غلط ہے. ایسا نہ کرو. شریعت کہتی ہے کہ عورت اپنے وجود نو ڈھانپ کے رکھے.
شریعت کہہ رہی ہے جب عورت غیر محرم نال گل کرے کہ اپنی زبان وچ بھی نرمی نہ لے، سخت لہجے نال گل کرے۔ ہوئے کیا احتیاط ہے کہ جب پردے چ بھی گل کرے تو اپنی زبان دا لہجہ بھی نرم نہ کرے، لہجہ بھی سخت نالوں دے نال گل کر، سپاٹ لہجے سیدھے صاف لفظ، کوئی نرمی پیدا نہ کر، کیونکہ عورت کی آواز وچ بھی بدلا ہے۔ کیا احتیاط ہے میرے پاک نبی سرکار کی شرع کے اندر، شرع شریف کی کیا احتیاط ہے، اور ساڑیاں کیا بے احتیاطیاں نے کہ اسی اپنے گھر کے اندر عورتاں سر تو کپڑے اتارے ہوں گے، کیا بے احتیاطی ہے کہ عورتوں نے ادھے وجود ننگے ہوں گے، کیا بے احتیاطی ہے کہ عورتاں اپنے سر کو کپڑا لا کے اور عجیب و غریب جنہیں بندہ بظاہر ننگا نظر ہو گئے ایسے کپڑے پہن کے لڑکیاں گھر دے اندر بھاگ رہی ہو گئی اور آمد و رفت عام ہو گئی۔ حضرات محترم، ایسی صورت کے اندر تسی کی تقاضا کر دے ہو جو جوان بچیاں بٹھا کے اپنے نال تے تسی فلم کر دے پے ہو، گھر دے اندر فلم، ٹی وی، باپ اور بیٹی بھرا بہنا رل کے بیٹھے تے فلم لگی ہے، فلماں ویندے جو رب نے دسو تے صحیح فلم ہے جو ہوندا کی ہے، فلم کی دسیا جاتا ہے، فلم کس شے دی تعلیم دیتی ہے؟ کوئی ایسی فلم ہو سی جڑی لڑکی اور لڑکے دی محبت دی سٹوری کو خالی ہو گئی، یہی سکھایا جاتا ہے۔ تسی اپنی بیٹیاں کو کول بٹھا کے، اپنی بیوی کو کول بٹھا کے، اپنی اسسٹنٹ کول بٹھا کے یہ تقا رہے ہو کہ محبت کریں گی۔ ٹی وی بے حیائی کا مبلغ ساڈے گھراں دے اندر گھس گیا ہے، جتنا بڑا آدمی ہے اتنی بڑی ڈش ہے، کیا مولوی کیا پیر۔ 2 دن قبل میں فیصل آباد علاقے میں ایک جگہ پہ بیان کر گیا کہ جس عالم دین نے سن اپنے گھر بٹھایا انہوں نے گھر اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے، ٹی وی لگا سی، اسی اندر گئے تو ٹی وی چل رہا سی، سو علماء دے گھر ہے ٹی وی، پیران عظام دے گھر ہے ٹی وی، اتنے بڑے بڑے ٹیلی ویژن جنہاں ہوتے فلماں چل رہی ہیں اور ڈش کی گندگی ساڑھے گھر دے اندر موجود ہے۔ عزیزہ او فلم اور ڈرامے جو سٹار پلس سے چل دے یا باقی جو چینلز سے چل دے، آپ کو زیادہ، آپ میرے تو زیادہ واقف ہو اس مسئلہ، میری اس بارے علم تھوڑا ہے، کیونکہ خدا کے فضل و کرم نال میرے گھر پہ اجے تک ٹی وی موجود نہیں، نہ سی ڈی، نہ ڈش ہے، نہ کیبل ہے، نہ ٹیلی فون ہے۔ خدا دے فضل و کرم نال گزارا بھی ہو رہا ہے، چیز ہمیں کوئی نہیں، لیکن تسی زیادہ بہتر جان دے ہو جدو تساں گھی نال بہ کے انڈیا دی فلم تک لے، بلکہ پاکستان دے انڈیا کی کیڑا فرق ہے؟ جدو تسی بیٹی نال بیٹھ کر فلم تک لئی، جدو جوان بیٹے تے جوان بیٹی دے نال بہ کے باپ فلم تک لئی، حیا کتھے رہ جائے گا؟ حیا تے ختم ہو گیا۔ جدو 24 گھنٹے ٹی وی ساڑھے گھر محبت کی تربیت دینی ہے، عشق کا سبق دینا ہے، لو افیئرز کے بارے تعلیم و تربیت دینی ہے، تو ان کا اثر بچیاں نے ذہن دیتے پیڑا ہے۔ بھائی دیکھو، اسی ایک بندے میں اپنے بچے کی ٹیوشن واسطے ہائر کرنے ہیں، وہ کہنا ہے کہ 2000 روپیہ دیں گے، 2000 روپیہ مہینہ، تو ساڑھے بچے پڑھا 3 مہینے 4 مہینے بندہ ٹیوشن پڑھا ہے، اس کو بعد اسی رزلٹ تو بعد انہیں کو کچھ دیا کہ بھئی نتیجہ بھی نکلے، تو اتنے دن ساڑھے بچے نے پڑھایا نتیجہ بھی نکلے، بچے اچھے نمبر نکلے، ماشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے، بچے اچھے نمبر ہے، تو سا اچھا پڑھایا ہے، یہ انہیں لگا لے جڑا بچے کو تربیت دے دیتے 3 مہینے 4 مہینے پڑھاتا ہے، ٹی وی اور ڈش ٹیبل، یہ ساڑھے بچے کو 24 گھنٹے ٹیوشن دے رہے ہیں، ساڑھی کے بچیاں اور بچے ٹیوشن دے رہے ہیں، اور استاد سارے کہ 1 سال کے اندر 17,000 شادیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں کورس دے اندر، جنہاں خود جا کے شادی کی تھی اور نکاح کی تھی۔
یہ اثر ہے اس کی تربیت کا، ٹیلی ویژن کی اور بے حیائی کی تربیت کا اثر ہے۔ جدو ساڈے بچے کے ہاتھ موبائل ہوتا ہے، اسی کدی پوچھا ہے بیٹا تیرے موبائل کی لسٹ نمبر کتنے؟ اسی بیٹی کو کدی پوچھا کہ بیٹا تیرے موبائل بیلنس کتنا ہو گیا؟ بھائی بیٹی تو موبائل لیا کتوں اتنا اچھا برانڈڈ موبائل کتوں لے یہ بیلنس کتوں آتے ہیں، یہ نمبر کتنے نے، تو کیوں گل کرنی؟ جدو اسی یہ کام کرنا چھوڑ چکے ہیں تو اس کو بعد اسی بنا کیوں کرنے ہیں کہ ساڈے معاشرے کے اندر کی بے انصافی ہو رہی؟ بھئی توجہ ہے؟ دیکھو ایک پارٹیشن کو قبل دا واقعہ میں کتاب پڑھے ہیں۔ انگریز کی عدالت ایک انگریز عورت نے مقدمہ دائر کیا کس دا کہ مینوں ایک انڈین نے ہراساں کیتا ہے۔ ہراساں سمجھتے ہو نا، جنسی طور پہ ہراساں کرنا، کہ اس نے مینوں ہراساں کیتا ہے اور اس نے مینوں میرے طرف بڑا تکیا ہے اور اس میں پرابلم کی تھی۔ تو چونکہ انگریز بڑے اعلیٰ صاحب اور انہوں نے حکومت سے انہوں نے انصاف ہو رہی ملتا سے انہوں نے بندے طلب کر رہا بندہ کوئی بے وقوفی ہوئے گا لیکن اس گل بڑی کی تھی ہو سکے جی جج صاحب میں دل ضرور تکیا ہے لیکن انہیں تو پوچھو اس کپڑے کی میرے پاس توجہ ہے نا کہ انہیں تو پوچھو اس کپڑے کی میرے پاس جج پوچھے ہاں بھائی عورت تو کپڑے کی میرے پاس اس جگہ میں شارٹس پائے سن میں اتو تک پائے سن میں اتو تک پائے جو ہو سکے نہیں یہ دسو کوئی جنو اس پائے اندے میں حیریت دے یہ آپ چاہتی ہیں کہ لوگ من تک میں یہ کہا تک ہے کہ میں غلط کیتا ہے تو من سزا دیتے ہو تو جو صحیح کیتا ہے دیکھو آپ کو باہر نکل لگیا کپڑے پورے پا کے نکلے کوئی توجہ ہے شادی سانو پرابلم کی ہے مسلمانہ سانو بڑی پرابلم ہے جڑے انگریز نے وہ فور انگریز نے انہوں نے پرابلم ہی کوئی بچیاں انہوں نے گھر بوائے فرینڈ لے کے آؤ وہ آدھے ٹھیک ہے تو پہلے کمرے جاؤ اتنے جو کرنا جو کر لو پھر بیس سے آ جائیں جیسے کھانے سے تھوڑا ویٹ کر وہ انگریز غیر مسلم نے کافر نے نو پرابلم سیکس فری ماحول ہے چھٹی کی ٹھیک ہے موڑ لو وہ انگریز نے انہوں نے پرابلم نہیں دوسرے میں ہندو نو پرابلم انہیں ناچ گانا ویسے ہی انہوں نے دین کا حصہ ہے ناچ گانا انہوں کا مذہب ہے ہندوؤں کا ناچ گانا مذہب ہے نو پرابلم اسی مسلمان ہیں ساڑی پرابلم نہیں اے اللہ خطہ پنجاب اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس جگہ کے پہلے ہندو سن اے جتنے لوگ نے تسی بیٹھے ہو تو اڈے اباؤ اللہ غیر مسلم سن اللہ چاہتا تمام ایسی نے دنیا اتنے جڑیاں شروع تو مسلمان آ رہی ہیں باقی قوماں جڑیاں نے وہ پہلے مسلم نہیں سن پھر مسلمان ہوئی ہیں یہ ہندوازم ساڈا معاشرہ سی ہندو سن سارے لوگ ہندو سن تے او بعد اسلام آئے مسلمان آئے صوفیاء آئے بزرگ آئے انہوں نے سب کلمہ پڑھایا اسی مسلمان ہو گئے دو پھر کچھ وقت گزریا انگریز آ گئے 100 سال انہوں نے ساڑھے سے حکومت کی تھی تے اپنا او کچھ کلچر سن دے گئے کچھ ہندو کچھ انگریز کچھ مسلمان کلمہ سی نبی نہیں پڑھنے لیکن ساڑیاں کچھ عادتاں سی لئیاں نے ہندوؤں کو لوں تو کچھ لئیاں نے انگریزاں کو لوں تے تراوے چیزاں دی ایک مجون بڑی ہے تین تہذیباں کا مرکز ہے ساڑھا پاکستان یہ تین قسم دیا تہذیباں کٹھیاں ہوئی تین کلچر ملے اور اس وجود کو مسلمان آنے پاکستان رکھے جا رہے یہ دیکھو جاتا ہندوانی ہے میں ایک مثال دیتا شادی نکاح کی سٹارٹ لے کے اینڈ تک میں دسو دے اسلام کی تھے بھئی توجہ ہے پڑھنی نکاح دے شروع تو لے کے اختتام تک شادی کے شروع تو لے کے اختتام تک انہیں جنیاں رسومات اور جتنے خرچے ہیں انہیں اسلام کر دیو کیے جب سارا کچھ ہو جائے تے دلہا شادی آلے جو میں جائے تو آدھے ہونا ان کرو گئی مولوی میں آؤ
منچو ٹپاؤ، مولوی منچو پار کرو، وہ 3 منٹ لگتے مولوی پار ہو جاتا ہے، اس تو بعد پھر وہ دوا چوکڑی شروع ہو جاتی ہے۔ اور شادی کو اساں کچھ لیا ہے انگریزاں کو، مثلا دلہے کا لباس، وہ ٹائی، وہ کوٹ، وہ طور اتوار، وہ اسی لے گئے انگریزاں کو، رسمہ اے مہندی، اے جناب جوتا چھپائی، اے فلانی، اے تیل گراؤ، جن بچیاں ہوتی ہیں نا گارت ہوا کون وہ دیوتے اپنی دہلیز سے تیل گرا رہے ہوتے ہیں، اس طرح دیا جتنی رسومات نے کبھی یہ ایسی لیا ہے ہندوؤں کو تے مسلمانہ کو اسی ہے واسطے صرف نکاح تواڈے طریقے نال پڑھنا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق مسلمانہ دی شادی تے ہندوؤں دی شادی صرف ایک فرق ہے، وہ آگ دے 4 پھیرے گھوم لیندے، اے مولوی کو لیا کے نکاح پڑھا لیندے، باقی سن سے بھائی ایسے مسلمان ساڑیاں مجبوریاں ویکھو، کوئی اسی ہندوؤں کو سیکھنا ہوتا ہے، کوئی اسی انگریزاں دے پیچھے ٹرنا ہوتا ہے، کچھ کلمہ اسی نبی نہیں پڑھنے۔ سڑا پرابلم یہ ہے کہ اسی 3 تہذیباں کی چکی پس رہے ہیں۔ ایک پاسے ساڑھے ہندو تہذیب، ایک پاسے انگریز تہذیب، بچلے سن اسی مسلمان اور اسی مسلمان پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ساڑھے کو سن معاشرہ پڑھن نہیں پہ دے۔ اسی سوچ رہے ہیں بندے کی کھڑ گئے، میرے بھائی سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضور کی خدمت پیش ہوئے تو انہوں نے کپڑے ان کے کلر ہوئے ایسے، کپڑے رنگین سا، رنگدار سا۔ حضور فرماتے تیرے کپڑے رنگدار نے عرض کی تھی سویا میں نکاح پڑھا لیا، میں شادی کر رہی۔ صحابی مدینے کے ساتھ عرض کہتے ہیں میں جی شادی کر رہی۔ حضور نے برکت دی دعا دی، بات ختم ہو گئی۔ اچھا میں کا مطلب کی ہے اسی ہوتے تھے سی اگر تو یا چنگا بندہ نکاح کر لی، میں نے دسیا بھی نہ کوئی کھڑا کرنے نہیں ہویا، کوئی پتہ ہی نہیں لگا یار تو کیویں دا بیاہ کیتا ہے، تو اپنے پیراں بھی نہیں دسیا، ظالمہ کارڈ تے نہ ہی نہیں لکھیا، سن بلایا ہی نہ تے نکاح بھی پڑھ چھڑے، تو کیسا مرید ہے، تو کیسا دوست ہے، یار تو چنگا بندہ ہے، میں تو سدے۔ انہاں گلاں نے معاشرے کے اندر اس رجحان کو فروغ دیتا ہے کہ 200 بندے تو گھٹ کے شادی نہیں ہوگی، غریب بھی غریب بل جائے کہ 200 دی جاڑی لے کے جاتا ہے، امیرہ بھی ہوئے تو ہزارہ چندی، بارات کے لاکھاں روپے خرچ کیتے جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 نکاح پڑھائے، میں 10 نبی علیہ السلام نے نکاح میں خرچہ کیتا ہوئے۔ حضور نے کیسے حلیم میں کیتے میرے نبی علیہ السلام آپ سرکار نے نکاح فرمایا تو حضرت انس فرماتے ہیں میں میری امی نے ایک پتیلی الویری دیتی کہ حضور کا ولیمے یہ کھانا لے گا، ایک پتیلی ہے جو حضور کے ولیمے کا کھانا آیا تو آپ فرماتے ہیں میں حضور نے فرمایا انس جا جڑے بندے ملتے نہیں انہوں نے مسجد لے آ کے آج ولیمہ ایسا، کوئی کارڈ نہیں چھپائے گئے، کوئی اعلان نہیں کیتے گئے، کوئی گراگ نہیں کھڑا کیتا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں مسجد کی ایک دروازے چوں نکلیا کہ جڑے بندے ملتے گئے انہوں نے دستا گیا جنہاں دا حضور نے نام لیا سی انہوں نے ڈھونڈ کے دستا جو دوجی گلی چوں میں مسجد میں داخل ہویا تو مسجد بھری پئی سی۔ فرماتے ہیں میں سوچیا پتیلی ایک سی، برتن بندے ڈھیر سارے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، حضور نے انہوں نے بلایا، کھا کے سارے بندے حلوہ چلے گئے، صرف بندش حلوہ، صرف حلوہ کھا کے چلے گئے۔ نبی سرکار دے ولیمے تھے تو آپ فرماتے ہیں میں حضور فرماتے ہیں ناس برتن اٹھا، فرماتے ہیں جب میں برتن اٹھایا تو میں اندازہ نہیں ہویا کہ میں لے کے زیادہ آیا سا یا لے کے جا زیادہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی، میرے پاک نبی سرکار کی بیٹی تو اونچی تھی اس بندے کو ہوئے گی، تو اسی سنتے ہو جی حضرت فاطمہ نے جہے، حضرت فاطمہ نے جہے، حضرت فاطمہ نے جہے، کتنا حضرت فاطمہ نے جہے، وہ ایک دن بندہ مزدوری کرے تو انہاں جہل بن جاتا ہے کہ وہ بھی جہل، نوٹ کر لو، یاد کر لو، جیڑا بی بی فاطمہ کا جہل ہے وہ حضور نے اپنے پیسے چ نہیں دیتا، وہ حضرت علی نے پیسے نال جہل ہے۔ بھائی کوئی سمجھے کوئی جڑا جہیز جناب حضرت سیدہ زہرا حضور دے کے رخ
رخصت کیتا ہے پیسے حضور نہیں دیتے، وہ پیسے حضرت ابی المرتضیٰ نے عطا کیتے۔ کتنا عجیب معاشرہ ہے ساڈا، جڑے جہیز کے نام تے بچیاں کو بٹھائی رکھتے، اور بڑا لعنتی وہ بندہ جڑا جہیز کی وجہ تو کدو رشتہ لیندا ہے یا جہیز کی وجہ تو رشتہ دیندا ہے۔ بھئی ساڈی رشتے اور ساڈے نکاح لکڑ اور سٹیل اور لوہے دے برتناں نال نہیں ہونا، نکاح تے تیرا اس عورت نال ہونا ہے، وہ پسند کرو ٹھیک ہے۔ فیشنیبل بیوی تے چل سکتی ہے پر فیشنیبل ماں نہیں چلتی۔ جانبان ماں انہیں نہیں چلے گی میں جو استاد کو ہونا چاہیے، کیونکہ ماں استاد ہوتی ہے اگلی نسل، ماں دی چھوڑی جو پرورش پاڑی ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تیرے کو ہے کی؟ عرض کی تھی ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑے احساس حجات نہیں۔ میرے نبی پاک سرکار نے حضرت علی کو رشتہ دیا اور پھر فرمایا برات لے کے مسجد آ، کوئی شادی حال نہیں، کوئی بکنگ نہیں، حضرت علی کی بارات مسجد چاہیے اور برات نال کوئی ڈھول تے کوئی اس طرح نہیں سی۔ چل حضرت علی کے دوست نال سن مسجد چاہے، حضور نے استقبال کیتا ہے، مسجد بٹھا کے مسجد سے نکاح پڑھ کے حضور نے خطبہ پڑھ دیتا ہے۔ بات جب رخصت فرمایا حضور نے تو چمڑے کا ایک دسترخوان خود بچھا کے اپنے ہتھاں نال پنیر اور کھجور ملا کے تو حضور نے فرمایا آؤ علی دا ولیمہ تناول فرماؤ۔ بس ایک چمڑے دے دسترخوان تے مولا علی سرکار دا ولیمہ ہوئے۔ بھائیو اسلام تے آسان ہے، اساں جس طریق نال چل رہے ہیں ساڈا تے کلچر ہی اور ہے۔ اسلام دے اندر اے فضولیات دا اور انہاں رسمہ دا کوئی دور دور تک نشان نہیں جو اساں بڑھا لیں گے، اور اسی سارے پیر مرید مولوی سارے لگے آؤندے تھے، بچے آؤندے تھے، اور تھی مسلسل سر پر دوڑے جا رہے ہیں، اسی تک نہیں کوئی نہیں بیچارے نبی صلی اللہ سے رکھے۔ اسلام وچ نکاح کرنا کوئی اوکھا کام نہیں، بڑا آسان ہے۔ اسلام وچ دین و رخصت کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ لیکن اے جڑا ہندوازم ہے نا، یہ تو جدو دے متاثر ہوئے ہیں، اس سن بڑا اوکھے کیتے ہیں۔ بچیاں دی عمر زیادہ ہو جاتی، وہ بیٹھے رہی ہیں۔ میرے کو ایک بچی کا عورت کا خط ہے، ایک عورت نے میرے خط لکھے جس کے اندر عورت لکھ رہی ہے کہ شاہ صاحب تسی عالم دین ہو، میری عمر 40 سال تو زیادہ ہو گئی ہے، میری ماں باپ مجھے میری شادی نہیں کر رہے، اگر ہوں بھی میں اپنا نکاح خود کر لوں تو کیا شریعت میں منع کرے گی؟ میں جواب دیو۔ یہ توجہ ہے بڑی، میری عمر 40 سال تو زیادہ ہے، میں پڑھی لکھی ہوں، میری عمر بڑھاپے کے قریب بھی جاتی ہے، 40 سال کی ہو گئی نا، آج تک میرے ماں باپ نے سوچا بھی نہیں کیسی کا نکاح پڑھیے، اگر میں اپنا نکاح خود کر لواں تو کیا شریعت میرے تے ناراض ہو سی یا راضی ہو سی؟ میں جواب دیو عالم دین ہو۔ توجہ ہے حضرت بھائیو عزیزو، ساری پرابلم یہ ہے ادھا تیتر تے ادھا بٹیر۔ مسلمان اسی ہیں لیکن اسی سوچ رہے ہیں بندے کیا کریں گے، بیٹی کو جہیز نہ دیتا برادری کی آکھے گی، جانے جو روٹی نہ دیتی بندے کی آکھیں گے۔ شریف آدمی نے نہ سوچا اچھی بات کے بوٹا ہو جاتا ہے۔ عزیزوں اور بھائیوں، خدا را اسلامی کلچر اپناؤ، یہ ہندوانہ اور انگریزانہ کلچر چھوڑو، بچیاں دیا فوراً شادیاں کرو، بچے جوان ہو تو انہیں نکاح پڑھاؤ تاکہ بچیاں اور بچے یہ فیصلے خود کر کے برائی کی طرف نہ دوڑیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ بچہ جوان ہو جائے اور وہ نکاح نہ پڑھائے ہونا دا، اس بچے نے جتنے گناہ کیتے یا اس بچی نے وہ حصہ ہوتے باپ ہوئی تو ایمان میں گئے۔ ساڈا پرابلم کی ہوتا ہے، بچے سیٹل ہو رہے ہیں، اجے مکان بنا لئیے، اجے کاروبار بنا لئیے، اس نے یہ سارا کچھ مان لیتا ہے، وہ آتے ہون ران کے ہون سان بیاہ کے کرنا کی کیسے اسی پلاننگ کرتے ہیں، زندگی لگا چھڑنے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، میں سیٹ ہو لما، میں سیٹ ہو لما، میں سیٹ ہو لما۔
میں سیٹ ہوں. تعلیم پڑھ لیتا ہے تو نوکری ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے, نوکری ڈھونڈنے لگا ہے, میں نوکری لب لی تو میں سیٹ ہوں. توجہ ہے, نوکری لب لی تو میں سیٹ ہوں. لو جی ٹھیک ہے, نوکری لگ گئی ہے, اجے ہوں میرے کوئی عورت لب جائے میں سیٹ ہوں. لو جی عورت لب گئی ہے, ہوں بچے ہو جان میں بالکل سیٹ ہوں. جدو بچے ہو گئے ہوں پڑھ لین مڑ میں سیٹ ہوں. بچے پڑھ گئے, بابا بڈھا ہو گیا, انہیں چاہ کے رکھیا قبر منہ قبلے نے کیتا, انہیں کیا سیٹ تھی, اتلے کیا ہوں سیٹ ہے. کچھ سمجھ آئیے کوئی ہوں سیٹ تھی, منہ کب قبلے نے سونا کیا بالکل قبلے نے کہا چل مت کر ہوں سیٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں سیٹ ہو ہے, تو جمدہ ہے سیٹ ہونے لگا ہے جیسے تو سیٹ تھے ہویا ہوں صحیح بالکل سیٹ ہو گئی. او بھائیا ساری سیٹنگ کرتے عمر لگ جاتی ہے, تھوڑی جی تو عمر ہے انہوں سیٹنگ میں گزار کر دے. ہر بندہ پلان پیچھے لگا ہے, زندگی بھی پلان اچ کر کے تسی تے زندگی دا لطف ہی خراب کر چھڑیا ہے. اور زندگی دی سیٹنگ اسی نہیں کرنی, زندگی دی سیٹنگ اس کرنی ہے زندگی دیتی ہے ساڈا کام ہے ٹریا سیٹنگ کرتے ہوئے. زندگی بھی پلان کرتے ہو تسی, ساڈا کام ہی نہیں پلان کرنا, ساڈا کام ہے چپ کر کے ٹریا رہنا. تو اللہ تے بھی توکل کریا کرو. اے بندے بیمہ کرنے تے او سیٹنگ پہ کر دے, اسی مر گئے نا سن پتہ نہیں لگا کہ اتنے پیسے پچھلے دی جان. وہ میں گیا چپ کر کے اپنی کر کے کھا ہے, جب مر گئے ہوں تو پچھلے کسی قابل ہوئے تھے آپ پہ کما کے کھا لیتے. ساڑی کچھ ذمہ داری ہے پچھلے جو کہ بھی جوڑ جائیں گے. میں تے اپنے بیٹے نے آکھیا کہ پتر میرا پڑھ لا جنہ پڑھنے جنہ خرچہ ہے میں کرا گا, میں روپیہ کو چھڑ کے بھرنا. چنگا ہوئے تو لوگ تیری عزت بھی کریں گے, لوگ تیرے کسی چیز کی محبت بھی دیں گے, تیرے اللہ کبھی بھی نہیں دیں گا. نہ چنگا ہے تو پتر مزدوری کر, یہ میرے کو ہونا میں تیرے آستے جائیداد جوڑ کے جاؤں. میری ڈیوٹی نہیں, میری اللہ نے نہیں ڈیوٹی لائی تو میں اپنے ہوتے ہمیں ڈیوٹی لینا میں آپ بھی کھاوا تو پچھلیاں 7 نسل واسطے بھی حرام جوڑ جاؤں. اے میری ڈیوٹی نہیں, یہ ڈیوٹی تیری رب نہیں لائی, تو کرتا کیوں؟ یہ کو سمجھ آئی کوئی؟ پچھلیاں نسلوں کا بھی ٹھیکہ چاہیے بیٹھے اسی پلاننگ کرتے پہ. ساری عمر چنگا نہیں کھانا, ساری عمر چنگا ہرانا نہیں. کیوں؟ اور شادیہ کو پلاٹ پڑا جاتا دے لو نار والی کنار لے لیے جی, وہ اگلا قلعہ لے لیے جی, ہوں جی اسی مشین لئیے, اے سال کی ریپر لے بیٹھے ہوں, ہوں جی اسی وہ لے بیٹھے ہیں, یہ ساٹا ذرا کام بڑیرا ہو جائے گا. پلان کردیا قبر جا تو گھڑے اپنے پلان سے سارے پلان فیل ہو جاتے ہیں. میرے فرشتے کان پہ ہاتھ رکھنے, ہاں چلیے تیرے پلان ہو گئے. جی سمجھ نہیں کوئی نا, اس وقت کوئی بندہ آ سکتا ہے کھلو جائے گا جو بندہ سلیٹ نہیں اگلا پلان کی. بھائی اور عزیزوں, اے چھوڑ دیو, طریقہ بھی چھوڑ دیو, اور اے اپنے ذہن چوں گل کٹ دیو کہ پچھلے کی کرنا ہے. پچھلے بھی ساڈے تے خالق ذمہ داری نہیں ڈالی کہ تسی پچھلے واسطے بھی کچھ کرو. نہ پچھلے کا بجانے آ تے نہ نواں بنانے آ, ایتھے کر کے کرے بجانے بھی کچھ نہیں کرتا تے ساتھ گھاٹے واسطے پڑھتا بھی کچھ نہیں. چنگے ہوئے تے گھر کے ایک کما کے کھاندے رہیا. میں بڑیا دیکھے پلان جڑے پلان کر کر کے جوڑ کے مر جاتے تے پچھلے سال بھی نہیں لیندے تو دے سارے پلان چوپٹ کر کے عائشہ بیچ بٹ کے ہو گئے. عزیزہ موضوع دور نکل گیا. میں عرض یہ کرنا چاہے صحیح جو تے مڑ کبھی گل کرا عرض یہ کرنا چاہے سا کہ ایسی بے حیائی فروغ دے رہے ہیں. جدو بچے گھر دے اندر ہر وقت بے حیائی تکڑ گے, بے پردہ خواتین تو تکڑ گے, تو انہوں دے اندر کا باشی طریقہ پھر اپنی جبیلت اعتبار نہ انہوں نے طبیعت بے حیائی پیدا کرے. اور فرش کی ایک خوبصورت لین ہے, بے حیا باش وہ ہر چخواہی کن. بندہ بے حیا ہو جائے تو وہ جو دل سو کرے پہ. پھر ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے واقع ہوتے جیسے معاشرے دے اندر قصور پیدا ہو, کیونکہ اسی معاشرے کو بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں. معاشرے کو جنسی درندگی کا اڈا بنا دیتا ہے لوگوں نے. ہر جگہ تے بے حیائی, ہر جگہ تے فحاشی, ہر چیز تے بے حیائی.
تسی گھر واسطے کوئی چیز لاؤ نا، فار ایگزامپل میں اپنی گل کرنا، بچیاں واسطے کپڑا لگیے سوٹ، تے وہ سوٹ کھول کے جڑے اودے وچ پے ہوندے نا وہ کپڑے کاغذ وہ کڈنے پوندے کہ تصویراں بچیاں دے ویکھن والیاں، ایسے بے حیائی ہر جگہ تے ایسی عام ہو گئی ہے کہ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جتنے بے حیائی نہ ہوئے۔ بھائیو ضرورت اس سمجھتی ہے کہ اسی اپنے گھراں دے اندر حیا پیدا کریے تاکہ معاشرے دے اندر یہ جو حجابی کیفیت اور جنسی درندگی دا اور ہوس کا ایک سیلاب آئے اس کی روک تھا، اور اس نے جائز ذرائع جو ہے انہوں نے جو اسا روک رکھیا ہوا ہے، نکاح دے اوپر جو اسی جبری پابندیاں لگائی ہیں انہوں نے تھوڑا ایزی کرو، انہیں تھوڑا ایزی کرو، جہیز فنش کرو، بارات ولیمے فنش کرو، سادگی کا نکاح دا رواج آئے تاکہ بچے اور بچیاں دیاں عمر کے مطابق فوراً شادیاں ہو جان، اور انہوں نے اندر جو انہوں نے جنسی اور فطری خواہشات میں انہوں نے تکمیل دے جائز ذریعے جو اسلام نے عطا کیتے وہ پورے ہو جان۔ اور جو اسی پلان کرنے ہیں بچے بوٹے کرنے ہیں نا بچیاں، یہ ظلم ہے، یہ بھی ایک سبب ہے ایسی چیزیں کا۔ ٹی وی سبب ہے، فلمہ، انٹرنیٹ، فحاشی، بے حیائی سبب ہے معاشرے کے اندر جنسی حجاب کے پیدا کرنا۔ ہر بندے کو موبائل موجود ہے، موبائل دے اوپر تواڈے موبائل دے اندر جو گندی چیز تساں تکنا چاہو موجود ہے۔ اساں بچے اور بچیاں دے ہتھاں وچ کھلونا دے کے بارود پکڑا کے تے اے انہاں کول اسی اس چیز دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اینو تسی چھیڑنا نہیں، پھٹنا نہیں، بھائی میرے اسی غلط چل رہے ہیں۔ جب اسی چل غلط رہے ہیں تو ایسے واقعات اس وقت تک ہوتے رہن گے جتنی دیر تک معاشرہ تعلیمات نبوی کے مطابق حیادار نہ ہو جائے گا۔ سو چیزاں جو اس ہجان کا اور اس درندگی کا سبب بن گئی ہیں کہ عام بندہ درندہ کیوں بن جاتا ہے، وہ درندہ جس وقت بنتا ہے اور اندر جو اسباب نے وہ یہ نہیں جو میں اپنی عقل کے مطابق بڑی خدمت پیش کیتے یہ اسباب روکو، اپنی بچیاں ٹی وی نہ دکھاؤ، اپنے بچیاں کم عمر بچیاں فلمہ نہ دکھاؤ، انہیں موبائل فون لے کے نہ دیو، اچھے اینڈرائیڈ اور بڑے بڑے موبائل انہیں نہ پکڑاؤ۔ بچیاں کے اگر بچے کا نیٹ یوز کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو انہوں نے کوڑ بیٹھو، بچیاں کلیاں نہ سلاؤ، بچیاں کی نگرانی کرو، اپنے بچیاں نے بستر الگ کرو کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ بچے سمجھدار ہوں تو انہیں بستر الگ کرو۔ اپنے گھر کے اندر پاکیزہ اور صاف ستھرا اسلامی ماحول کریٹ کرو تاکہ بچیاں کا مائنڈ اسلامی بڑھے، اور بچیاں بٹھا کے انہوں نے خود تربیت کرو کہ بیٹا اے چیز غلط ہے، بیٹا اے چیز ٹھیک ہے۔ بچیاں نے دوست بناؤ، اپنے بچیاں نے دوست بناؤ، تواڈے بچے اپنے سکول دی، کالج دی، بازار دی ہر گل تواڈے نال شیئر کرن، انہوں نے اس حد تک چلے جاؤ ذہنی طور پہ کہ وہ اپنی کوئی گل تواڈے تو چھپا کے نہ رکھن تاکہ بڑے حادثے تو تسی محفوظ رہ سکو۔ جنہ بندیاں دے بچے خوبصورت نے چہرے دے اعتبار نال یا جسمانی ساخت دے اعتبار نال وہ اپنے بچیاں دے قریب رہا کرن کہ بیٹا تم کو ہراساں نہیں کرتا، انہیں تعلیم دیو، انہیں دی تربیت کرو اور اپنے بچیاں دے ذہنی طور پہ قریب ہو کے رہو تاکہ تواڈے بچے احساس رکھن کہ ساڈے ماں باپ ساڈے محافظ نے اور اسی انہاں نال اپنی گل شیئر کر سکنے ہاں۔ نماز مغرب ہو جائے تو اگر تہاڈا بچہ تہاڈے گھر دی دہلیز تو باہر ہے تو تسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہو، تسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ ساڈا بچہ گھر تو باہر مغرب تو باہر کیوں ہے؟ ساڈا بچہ تہاڈی اطلاع تو بغیر ایک گھنٹہ بھی اگر سکپ ہوتا ہے کسی جگہ تے تو تسی غلط کر رہے ہو، کیونکہ تسی نگران ہو، نگران اچھا ہوئے تے غلطیاں دی شرح کٹ جاتی ہے۔ باقی پھر ہوئے کہ گفتگو اللہ کریم میرا اور آپ کا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرمائے۔ وما علینا